صفدر خان صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ عمران نے ریاست پر، فوج پر حملہ کیوں کیا؟ کیا مقصد تھا؟ جی عارف میاں صاحب، بہت شکریہ۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی بات کا اندازہ لگائیں کہ کسی بھی قوم کے جو شہداء ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کے لیے اپنی جان قربان کی ہوتی ہے، ان کو اگر قومیں عزت و تکریم نہ دے سکیں تو کم از کم لحاظ تو ضرور رکھتی ہیں۔ اور ہم تو وہ وحشی قوم ثابت ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے شہداء کا بھی خیال نہیں کیا۔ عمران خان تقریباً پچھلے 2-4 سال سے دن رات لوگوں میں زہر بھر رہا ہے، اور آخر کار اس زہر نے کسی وقت تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ تو آپ دیکھ لیں، خاص طور پہ مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے سرگودا کی صورتحال دیکھ کے کہ وہاں چوک میں یادگار شہداء تھی، اس پر شہداء کی تصاویر لگی ہوئی تھی، ان کو پھاڑا گیا، مسمار کیا گیا، وہاں نقصان کیا گیا۔ اسی طرح جو میاں والی میں ایم عالم کا جہاز، وہ ایک تاریخ تھی، وہ صرف پاکستان کا نہیں تھا، وہ ایک عالمی ریکارڈ اس جہاز کے ذریعے قائم کیا گیا تھا کہ کتنے کم عرصہ میں اس نے انڈیا کے 6 جہاز جو ہیں وہ گرائے تھے، جو دنیا کے لیے ایک نمونہ تھا کہ ایک پائلٹ نے اس جہاز میں بیٹھ کے تو کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس جہاز کو پہلے توڑا گیا ڈنڈوں سے، اینٹوں سے، تو پھر اسے آگ لگائی گئی۔ تو ان تمام چیزوں کا جو اظہار ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک ظاہر ہے کوئی بیک گراؤنڈ تو ہوگی نا، جس وجہ سے لوگوں نے اس حد تک نفرت کا اظہار کیا۔ یہ پروٹیسٹ تو نہیں تھا نا، یہ ایک طرح سے لوگوں نے پورا اظہار کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے کتنا انائڈ ہیں۔ تو عمران خان کی سیاست ملک کے لیے انتہائی اس وقت نقصان دہ ہو چکی ہے، اور میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ وہ اس وقت ہماری سیاست کا ایک ایسا شخص ہے جو کہ ملک کے لیے فائدے کی بجائے نقصان دہ کی طرف ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا ایک فارمولہ تیار کرنا چاہیے جو آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے ایک راہ گزر کا ذریعہ بن سکے۔ اچھا خان صاحب، یہ جو متشددانہ واقعات ہوئے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ یہ عوامی رد عمل نہیں تھا، یہ کچھ مخصوص ایریاز پہ بہت محدود تعداد میں لوگوں نے کاروائیاں کیں، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ٹرینڈ قسم کے لوگ تھے اور مخصوص جگہوں پہ انہوں نے حملہ کیا۔ عمران خان کی ایک تاریخ یہ ہے کہ وہ شروع سے ہی طالبان دہشت گردوں کی سپورٹ کرتا رہا ہے، اس وقت سے جب وہ حکومت میں بھی نہیں تھا، اور حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اس نے یہ کام کیا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی ٹرینڈ لوگ، وہی جن کی یہ حمایت کرتے رہے، انہی کو اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل آپ نے درست بات کی ہے، میں آپ کی اس بات کے ساتھ مکمل طور پہ متفق ہوں۔ کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں غیر ملکی، اور اس کے علاوہ آپ ان کا طریقہ کار دیکھیں، جس طرح کہ انہوں نے ٹارگیٹڈ تباہی کی ہے، اور جدھر وہ گئے ہیں اس کو مکمل تباہ کیا۔ مثلا کور کمانڈر صاحب کا گھر جناح ہاؤس، اس کو مکمل طور پہ انہوں نے ایک آرگنائز طریقے کے ساتھ اسے آگ لگائی ہے اور اس کو پوری طرح برباد کیا ہے۔ اسی طرح جہازوں کو کیا ہے، اسی طرح سرگودا ایئر بیس کی دیوار کو گرایا ہے، اور اس طرح کے کئی، ہم جی ایچ کیو پہ ان کا حملہ دیکھ لیں۔ یہ عام عوامی رد عمل اس طرح کا نہیں ہوتا۔ ہم پاکستانی ہیں، ہماری فوج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ اس وقت فوج کی قیادت ہے، اسے بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے اس موقع پر۔ اگر اس جتھے کو اس دن کہیں بھی کلیش ہوتا تو شاید ملک ہمارا مزید تباہی کی طرف چلا جاتا، اور جو عراق جیسے ملکوں میں حالات پیدا ہوئے ہیں کہ وہاں کی فوج کمزور ہوئی ہے، اور بیرونی سازشوں نے اب اندرونی لوگوں کے ساتھ مل کر جس طرح کے وہ ملک تباہ کیے ہیں، وہ یہی ہوا ہے
کہ فوج اور عوام کو آمنے سامنے کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اس دن ہمارے افواج نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور کسی بھی جگہ پہ آپ نے ایک دو کلپ دیکھے ہوں گے جس میں فوجی گاڑیوں میں فوجی جوان جا رہے ہیں تو ان پہ پتھر اور ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں اور تانا زنی کی جا رہی ہے اور وہ خاموشی سے وہ سہ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو موجودہ قیادت ہے وہ حوصلہ مند ہے اور وہ دور اندیش ہے اور انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اس موو کو ہم فی الحال نہ چھیڑیں. لیکن اب دیکھ لیں اس جتھے کو انہوں نے پورا ننگا ہو گیا ہے اور وہ قوم کے سامنے ان کی شکلیں آ گئی ہیں, ان کے کرتوت بھی سامنے آ گئے ہیں. تو اب ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یہ سیاست کا طریقہ کار ہی نہیں ہے. سیاست تو جمہوری عمل کا نام ہے جس میں لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں, اپنا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے, اپنے اپنے ہر جماعت کا ایک منشور ہوتا ہے, وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. لوگ جس میں جو اس کو قبول کرتا ہے وہ اس کو ووٹ کے ذریعے نافذ کرتے ہیں. اس میں تشدد کا تو کوئی امر ہے ہی نہیں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ یقیناً یہ وہ عام لوگ نہیں تھے. صدر صاحب یہ بتائیے کہ اس حملہ کے بعد عمران کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ایسے شخص کا سیاست سے کیا لینا دینا, میں تو کھل کے کہوں جو وہ کر چکا ہے. یہ آئین پاکستان کے تحت اگر کوئی شخص فوجی تنصیبات جو کہ ملک کی ایک تکریم ہے, ملک کی ایک عزت ہے, ملک کی حفاظت کے لیے وہ ادارے ہیں, ان پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں کہ فوجی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. اب اس سیاست کی کیا گنجائش ہے؟ پاکستان کے آئین قانون کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت جو کارروائی مقدمات درج ہوئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین قانون کے تحت ممکن ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک آرمی ایکٹ کے تحت کوئی مقدمہ درج ہوا ہے, لیکن آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ بنتا ہے کیونکہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا ہے نا, کہیں فوجی گاڑیوں پہ حملے کیے گئے ہیں, تو یہ فوجی ایکٹ میرا خیال تو اس پہ لاگو ہوتا ہے. صدر صاحب آخری سوال ہے, یہ بتائیے کہ اگر چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے حوصلہ افزائی نہ کی جاتی اس قدر جس قدر کھل کے کی جا رہی تھی تو کیا عمران اتنا بڑا قدم اٹھاتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو کوئی قانون کا احترام ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں پچھلے 1 سال سے مختلف مقدمات, سچا جھوٹا مقدمہ ہونا یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ خلاف آپ کے مقدمہ درست ہے یا کہ نہیں ہے. تفتیش میں پیش ہونا جو مقرر اتھارٹی ہے اس کے سامنے پیش ہونا یہ ہر پاکستانی پہ فرض ہے. آئین کے تحت قانون کے تحت وہ پابند ہے کہ جب اسے کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے کال کیا جائے تو اس کے سامنے پیش ہو اور اپنا ثبوت پیش کرے. آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے واقعات پہ بھی اسے ضمانت دے دی گئی ہے. اس سے زیادہ اور کسی دہشت گرد جماعت جو دیگر ہے, چلے ابھی ہم انہیں دہشت گرد, لیکن عمل تو ان کا دہشت گردہ نہیں ہے, لیکن چلیں ہم انہیں دہشت گرد نہیں, لیکن دہشت گردوں کے لیے تو یہ ایک مثال تو قائم ہوگی ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. آپ کے سارا کور کمانڈر کے گھر سے کوئی 15-16 کلومیٹر دور تو ہمارا بارڈر ہے, تو ہم نے بارڈر سرحد کے پار اس پار کیا پیغام دیا کہ ہماری اتنی کمزور لوگ ہیں, یہ ریاست اپنے گھروں کا بھی دفاع نہیں کر سکتی, یہ کنٹونمنٹ ایریا کا بھی دفاع نہیں کر سکتی. تو آپ دیکھ لیں انڈین میڈیا کو دیکھیں اور ان کے جو تجزیے آ رہے ہیں وہ ہمارے منہ پہ میرا خیال تھپڑ کی طرح محسوس کرنے چاہیے ہمیں. اور ہمارے جو عدل کے ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ ضمانت کس کو دے رہے ہیں, کس کو ویلکم کر رہے ہیں, کس کو گڈ لک کہہ رہے ہیں, کس سمر پہ کہہ رہے ہیں.